نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے سیرت کی اس پہلی محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی آرزوؤں کو پوری فرمائے، ہماری اصلوں کو بخش دے اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. قرآن کلام اللہ تعالی المکتوب فی المصاحف. قرآن اللہ کا کلام ہے اور مصحفوں میں لکھا ہوا ہے، اور ہم تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح منتقل ہو کر آیا ہے جس کے منتقل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، نہ عقلاً نہ شرعاً. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو ہمارے لیے قانونی اور پوری زندگی اور لائف سٹائل کے حوالے سے ایک انسائکلوپیڈیا کے طور پر عطا کیا ہے. لیکن یہ قرآن ایک خاموش ہدایت ہے. قرآن آج کے حساب سے اگر کہوں تو ایک ہدایت کی تھیوری ہے، اور اس تھیوری کا پریکٹیکل صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. کلام اور کتاب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو، چاہے چھوٹے یا بڑے، صحیفے کی شکل ہو یا کتاب کی شکل ہو، سب کو عطا کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے منشا کے تحت ساری کتابوں کو، ان کی شریعتوں کو اٹھا لیا. یاد رکھیے، خدا کی طرف منسوب ہونے والا کلام یہ حادث کا عنوان نہیں رکھتا ہے. نسخ اور ہے، منسوخ ہونا اور ہے، حادث ہونا اور ہے. اللہ کا کلام قدیم ہے، ازلی ہے. وہ اٹھایا تو جا سکتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، جو بھی ہو، صحف ابراہیم و موسیٰ ہو، جتنے بھی کتاب الہی ہے، سب کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. مگر اللہ نے اسے رکھا نہیں، اپنی مشیت کے مطابق اسے نسخ عطا کیا. مگر آپ کے کلام کو، قرآن مجید کو، جو آپ کے محبوب، ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کلام کو، وہ بھی اللہ کا کلام، اس کلام کو اللہ نے نہ یہ کہ صرف رکھا، بلکہ صبح قیامت تک ہدایت کا مکمل، ہر زاویے سے کمپلیٹ، سارے جہان کے لیے، ساری خلق کے لیے، ساری مخلوق کے لیے اسے ہدایت بنایا. قرآن پاک ایک خاموش ہدایت ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاموشی کی گویائی کا نام ہے. چنانچہ قرآن پاک آپ دیکھیں، آیتیں بہت ساری ایسی ملیں گی، باوجود کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کل شیء فصلناہ تفصیلا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 میں اس بات کی صراحت ہے کہ ہر چیز کا ڈیٹیل اس میں ہم نے کر دیا ہے. کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہم نے تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز اس میں پیش کر دیا ہے. لیکن کیا آپ 4 رکعت کا وجود دکھا سکتے ہیں؟ 3 رکعت کا وجود دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے آپ. سوال یہ ہے کہ قرآن یہ پیمانہ دے رہا ہے
کہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کا مطلب ہی سمجھ رہے ہیں ایک دم بالکل عام، عربی لفظ ضرور ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تفصیل کا لفظ ہے، کل شیء فصلناہ تفصیلا۔ سورۃ النحل میں نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی۔ تو پھر پانچوں وقت کی نماز کی رکعتوں کی وضاحت کیوں نہیں ہے؟ ذرا اس بات کو سمجھیے، کسی چیز کا ہونا اور ہے اور کسی چیز کا پانا اور ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز ہے، لیکن قرآن پاک میں پانے کی صلاحیت اسٹیٹس اور لیول کے حساب سے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ قرآن میں ہر چیز ہے، اسی لیے قرآن فہمی کا سب سے بڑا حصہ، بلکہ مکمل حصہ قرآن فہمی کا اگر ملا ہے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ چنانچہ اقیم الصلاۃ کہہ دیا اللہ نے نماز قائم کرو، آتوا الزکات کہہ دیا اللہ پاک نے نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، لیکن کتنا قائم کریں گے، کتنی رکعتیں ہوں گی، وہ صاحب قرآن کے حوالے کر دیا۔ تو قرآن فہمی ایسا نہیں ہے کہ اب 4 رکعت نبی اگر عشاء کا دے رہے ہیں، عشاء کی 4 رکعت دے رہے ہیں تو وہ قرآن کے خلاف ہے، نہیں، عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ قرآن میں یہ 4 رکعت ہے، لیکن اس فہم کو صرف محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن میں اس کا ڈیٹیل ہے، اس کی تفصیل سب ہے، لیکن وہ فہم جو ہے ہماری نہیں وہاں تک پہنچی اقیم الصلاۃ کے اندر کہ کہیں 4 رکعت کا عنوان کہاں ہے۔ اسی طرح آتوا الزکات کتنے % آپ نکالیں گے؟ آتوا الزکات ہے، زکات ادا کرنا ہے، یہ کتنے مال میں، کیسا، اس کا ڈیٹیل قرآن کی اس آیت کریمہ سے تعارض نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آتوا الزکات ضرور کہا، لیکن اس آتوا الزکات کی تفصیل کا عنوان جو میں نے ابھی کہا کہ قرآن ایک تھیوری ہدایت ہے اور مصاحب قرآن ایک پریکٹیکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی طور پر اس قرآن پاک کے سارے اسرار و رموز کا عملی جامہ پہنا کر اللہ پاک نے آپ کو بھیجا۔ چنانچہ آتوا الزکات میں زکات کا 2.5% مصطفیٰ جان رحمت صاحب قرآن نے بتایا۔ میں بتانے جا رہا ہوں کہ کبھی بھی کل شیء فصلناہ تفصیلا کے خلاف تصور نہ رکھنا۔ جیسے آج کچھ میڈیائی اور آج کچھ سوشلائز دنیا کو آپ دیکھیں، قرآن کا ظاہر دیکھتے ہیں، کچھ بھی سمجھ جاتے ہیں، نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے اگر عام اور کامن نظریہ ہوتا تو محمد عربی سب سے اعلیٰ نبی کو دیتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ نبی کو دیتا ہی نہیں۔ اب چنانچہ میں 2-3 آیتیں اور بھی آپ کو بتاؤں۔ ایک آیت ہے جیسے الف لام میم، پورے قرآن میں 29 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حروف مقطعات نازل کیے، الف لام میم، الف لام را، سورہ بقرہ میں دیکھیے، سورہ آل عمران میں دیکھیے، پھر آگے آپ جائیں حامیم، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، سب ہے نا، لیکن آپ کیا اس کے نیچے آپ دیکھیں ہیں ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ نہیں ہے اس کا، الف لام میم کے نیچے ترجمہ نہیں ہے، لیکن آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن یہ بھی ہے، اور یہی عقیدہ ہے کہ کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہر چیز کا اس میں ڈیٹیل ہے، ہر چیز کی اس میں وضاحت ہے، تو پھر الف لام میم کی وضاحت کیوں نہیں ہے، حامیم عین سین قاف کی وضاحت کیوں نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن سنیے، قرآن میں ظاہری طور پر ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن جب بدر رسول پہ صاحب قرآن کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، سنو، اس آیت کریمہ کا ترجمہ نہ کرنا، اس کی مراد رب جانتا ہے، یہ نبی جانتے ہیں کہ اس کی مراد رب جانتا ہے۔ یہ اب جملے پہ غور کیجئے، تو الف لام میم جو کلام الہی ہے یہ نبی جانتے ہیں، یہ تھیوری آپ کو دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا پریکٹیکلی طور پر اشارہ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کریمہ سے آپ یہ مسئلہ نہ سمجھیں کہ اس آیت کریمہ میں قرآن مطلب یہ کہ یہ اس کا خلاف ہے، اس کا خلاف۔ جیسے ایک مثال دے رہا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت ہی۔ اردو میں بول کر کس طرح سے پروپیگنڈا اس آیت کا کیا جاتا ہے آج، غیروں کی طرف سے، فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے، اسلام دشمن عناصر کی طرف سے کیا کھیتی کہا گیا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ کھیتی کی خوبی یہ ہے کہ ذرا دوسرے کے کھیت میں آپ پانی پٹا کر کے تو دیکھو، کھیتی کا آپ کا 1 ایکڑ زمین ہو، آپ اس 1 ایکڑ میں سینچائی کریں گے نا کہ دوسرے اس میں کریں گے۔ قرآن محاورے عرب پر اترا ہے، اے لوگوں، عورتوں کو آوارگی کے ساتھ استعمال نہ کرو، جس طرح تم دوسروں کے کھیت میں اپنی زراعت نہیں کر سکتے، ایسے ہی سنو، یہ عورت ہے، شادی کرو، نکاح کرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے، قابل استعمال ہے۔ مگر آج یہاں اپنے انڈیا کے نظریے کے اعتبار سے اس کا ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ قرآن جب عرب میں اترا ہے تو محاورہ عرب کو دیکھنا ہوگا، نظریات عرب کو دیکھنا ہوگا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔
ایک مثال بڑی اہم آ رہی ہے, درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم. یہ قرآن پاک ڈیٹیل ہے, ہر چیز کا اس کے اندر ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے. اصل کیا ہے, ہمارے بچے کہاں ہیں قرآن میں, کہاں ہے قرآن, اچھا جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے الف لام میم پوچھئے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کو جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو نہیں سمجھیں گے. لیکن ذرا سی کوئی بک اب دیکھیں نا, ابھی ایک مہینے کے بعد پھر سے میلاد النبی کہاں ہے, یوم رحمۃ اللہ علیہ منانا کہاں ہے, یوم صحابہ منانا. عجیب بات ہے, جو ہے اس کو نہ فالو کریں گے نہ اس پر عمل کریں گے, بس نہیں ہے اسی پر اس کا 24 گھنٹہ ختم ہو جا رہا. ایسا ہرگز نہ ہو. قرآن پاک ڈیٹیل کے ساتھ کہہ رہا ہے, کل شیء فصلناہ تفصیلا, ہم نے ڈیٹیل بیان کیا. اور جب قرآن کہہ رہا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا, ہر چیز کی اس کے اندر تفصیل ہونا. لیکن یہ آپ اپنے فہم و ادراک کو پیدل کیجئے. سب سے پہلے جس قرآن کو جس پر اتارا گیا ہے وہاں حاضر ہوئیے. آپ کا راؤنڈ سیکنڈ ہی نہیں, بہت لاسٹ راؤنڈ ہے سمجھنے کا. سب سے پہلا راؤنڈ فہم قرآن کا صاحب قرآن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ. اسی لیے آپ دیکھیے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 کی وہ مشہور آیت کریمہ, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ ہے قرآن, سمجھیے جملہ. یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 56 ہے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 کی, یہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ ہے نا سمپل ترجمہ, نبی پر درود بھیجتے ہیں, یہی ترجمہ ہے نا. لیکن آپ ذرا آئیے, اگر نبی پر درود بھیجتے ہیں تو آپ الفاظ درود پڑھ کر کے بتائیے تو کیا پڑھتے ہو آپ؟ اللہم صلی علی محمد, بس ہو جانا چاہیے نا. لیکن نہیں, آگے دیکھیں آپ, والا آل محمد, اللہم صلی علی محمد والا آل محمد. اور یہیں پر ختم نہیں, کما صلیت علی ابراہیم, ارے واہ, والا آل ابراہیم انک حمید مجید. کمال ہے, قرآن کہہ رہا ہے یصلون علی النبی, نبی پر اللہ اور فرشتے بھیجتے ہیں, اور آرڈر بھی دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. یہ ہی جو ہے ایک کو کہتے ہیں, ہما دو کو کہتے ہیں, ہم سب کو کہتے ہیں. ہی اس نبی پر تم درود بھیجو اور خوب خوب اس نبی پر سلام بھیجو. مطلب حکم بھی دے رہا ہے نبی پر اونلی. لیکن آپ ذرا غور کیجئے, صحابہ, واہ واہ سبحان اللہ, بھی سنیں گے آپ لوگ یہیں صحابہ ان نفوس قدسیہ کو, ان عظیم شریف معزز گھرانے اور شخصیت کو کہتے ہیں جو اعتراض نہیں تصدیق کا عنوان ہے. ذرا دیکھیے یا رسول اللہ, آپ ذرا بتائیے کہ سلام کیسا کرنا, کیسا پڑھنا, یہ تو ہمیں معلوم ہے. آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی, سلام کیسا کرنا, الفاظ سلام تو آپ نے ہمیں عطا کر دیے. الفاظ درود بتائیے, کیونکہ اس میں درود پڑھنے کا حکم ہے, تو الفاظ درود بتائیے. تو آپ بخاری سے لے کر سیاہ ستہ کی پوری کتابیں دیکھ لیں, تمام حدیثوں کی کتابیں دیکھ لیں, تفسیر کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب آپ بتائیے کہ صحابہ پوچھ رہے ہیں الفاظ درود دیجیے, صحابہ سے بھی زیادہ آپ ہم سب سمجھدار ہیں. جب کہا گیا نبی پر درود بھیجو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بھی دیتے تو کہتے کہ اللہم صلی علی محمد, یہ الفاظ ہیں, لیکن نہیں محمد والا آل محمد. اور صحابہ اعتراض نہیں, تصدیق کا نام ہے. صحابہ کرام نے بصر و چشم قبول کر کے کہا, یہ بھی سوال نہیں کیا کہ قرآن میں تو صرف نبی پر درود بھیجنے کی بات ہے اور آپ تو آل نبی, پھر ابراہیم, آل ابراہیم سب پر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں. اعتراض نہیں, اس بات کو سمجھیے, قرآن میں سب کچھ ہے. دھیان دیجیے گا, قرآن میں ہونا اور ہے, ہونے کے اعتبار سے سب کچھ ہے, پانے کے اعتبار سے آپ کا لیول چاہیے. سب سے پہلا لیول جو پانے کے اعتبار سے ہے جو قرآن کے اندر, اس کی دنیاوی مثال دو. جیسے کوئی اگر ڈوب رہا ہو اور آپ کو تیرنے نہ آتا ہو, باوجود کہ ڈوبنے والا آپ کا بہت زیادہ قریبی ہو, آپ چیخیں گے تو ضرور, لیکن اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ چیخیں گے ارے بچاؤ, ارے بچاؤ, کیوں؟ اس میں وہ ہے تو ضرور, لیکن آپ پانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, آپ کو تیرنا نہیں آتا ہے. بلا تشبیہ ایسے ہی سمجھیے, قرآن میں سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس قرآن کے اندر کے مفاہیم اور اسرار و رموز کو جو وہی نکالیں گے جو اللہ پاک کا قرآن فہمی کا سب سے زیادہ وافر حصہ پایا ہو, مکمل حصہ پایا, اور وہ سب سے پہلی ذات ہے صاحب قرآن محمد رسول اللہ. اسی لیے صحابہ نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قرآن میں تھا اونلی نبی پر درود بھیجو,
ऑनली का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं, समझिए, ऑनली नबी पर दरूद भेजो, नबी पर सलाम भेजो, लेकिन अल्फाज दरूद नबी ने क्या दिया, नबी पर भी भेजो, मोहम्मद पर भी भेजो, आले मोहम्मद पर भी भेजो, इब्राहिम पर भेजो, आले इब्राहिम पर भी भेजो। आप एतराज कर सकते हैं? नहीं। बिलीव का नाम है शरीयत, मानने का नाम है शरीयत। मोहम्मद अरबी मानने की जात है, तनकीद की जात नहीं है। इस बात को समझिए, साहिब कुरान बिलीव करने की जात है। नौजवानों, इस बात को समझो, बिलीव करने की जात है। जरा भी खटका भी अगर नबी के हवाले से लाओगे निगेटिव, तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आपको शऊर तक नहीं होगा। और वहां मैदान महशर में जब खुले हुए, अरे हम तो 75 हज किए थे, हम तो 70 उम्रा किए थे, हम तो इतनी नमाजें पढ़े थे, और ये अल्लाह क्या हो गया, जब वहां स्क्रीन की तरफ दिखाएगा मेरे हबीब के खिलाफ थे, अंतहबत आमालुकुम अंतुम ला तशउरून, सारे अमाल तुम्हारे बर्बाद हो चुके हैं। क्यों? इसलिए कि तुम निगेटिव थे नबी के लिए, साहिब कुरान के लिए निगेटिव थे। एक मिसाल आपको दे रहा हूं, बताइए बशरियत कॉमन है कि नहीं? बशरियत बोले तो इंसान, सब बशर है। खालिकुम बशरम मिन सलसाल, हजरत आदम की मिसाल दी गई, मैं बशर को पैदा कर रहा हूं। बशर बोले तो कॉमन है कि नहीं? सब बशर है ना, सब बशर है। आप जरा समझ लीजिएगा, कुरान फहमी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकली उन्वान अगर है तो साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आप डिक्शनरी से, आप लाइब्रेरी से, या आप गूगल से, आप यूट्यूब से कुरान नहीं समझ सकते। आपको नबी की बारगाह में हाजिर होना होगा, 63 साल जिंदगी मुताला करना होगा, तब जाकर के आपको कुरान समझ में आए। ऐसे ही आप पढ़ लें कि बड़े मौलाना कहे, बड़े मौलाना कहे, नहीं, सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर उसके बाद सहाबा इकराम, फिर ताबईन इकराम। ये सिलसिलतुल ज़हब अगर है आपके पास कुरान फहमी का, तब जाकर के आप सही है। एक मिसाल दे रहा हूं, मैंने कहा था कॉमन, बशर एक कॉमन है। आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, सब इंसान है कि नहीं? सारे औलाद आदम सब इंसान है। लेकिन आप जरा बताइए, बड़े से बड़ा तनकीद निगार से भी एक सवाल करता हूं, आदम से लेकर ईसा तक, आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया किराम रसूलान निजाम जितने भी हैं, एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे अफजल है कि नहीं? और ये भी बताइए कि सारी मखलूकात में सबसे अफजल क्वालिटी किनकी है? अंबिया किराम की और रसूलान निजाम की। अंबिया सबसे अफजल होते हैं सारे, मतलब मखलूकात में कौन अफजल होते हैं? क्यों? इसलिए कि वो मुता होते हैं और उनके मानने वाले मुती होते हैं। समझ रहे? मुता बोले तो जिनकी इताअत की जाए, और मुती बोले तो जो इताअत कर रहा हो। ये समझिए कि वो पेश इमाम होते हैं और वो सब मुख्तदी होते हैं, वो इमाम होते हैं, इमामुल अंबिया। तो जरा गौर कीजिए, आदम से लेकर ईसा तक, आदम से लेकर ईसा तक सब में, सारी मखलूकात में अफजल, और आपके नबी, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे नबियों में अफजल। बस इस लफ्ज को देखिए। अब अल्लाह ताला ने जो आपको बताना चाहा है, समझिए इसको, साहिब कुरान को कुरान से समझिए और कुरान को साहिब कुरान से समझिए। जरा गौर कीजिए आप, कुरान फहमी के लिए मैंने अभी नबी की बारगाह में आपको भेज दिया है। अब जरा कुरान नबी के हवाले से एक कॉमन वस्फ का, एक कॉमन वस्फ जो आप भी हैं, हम भी हैं, इस तरह से समझाने के लिए कह रहा हूं, एक कॉमन जो बशरियत का वस्फ है, पूरे कुरान में 2 मकामात हैं, और दोनों मकामात पर एक ही शान के साथ बयान किया है। सूरह कहफ की लास्ट आयत करीमा और सूरह हामिम सजदा की आयत नंबर 6, कुरान कहता है, कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ए हबीब, आप कहिए मैं ऐसा बशर हूं, मैं ऐसा बशर हूं कि मेरे पास इस बात की वही आती है। जरा तर्जमा आप देखें, और नौजवानों इस बात को देखो, खाली आयत नंबर 6 नबी बशर है बोल देते नहीं, पूरा एकदम। आप लोग पढ़े लिखे हो ना, ग्रामर, नॉन, प्रोनाउन, सारी चीजें जानते हो कि नहीं आप? तो इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम यूहा, यूहा बशरुल यूहा, ऐसा बशर के मेरे पास वही आती है। यहीं पर से इम्तियाज हो गया कि नहीं? गोया आप कॉमन, आप आम बशर हैं और ये बशर वही वाले हैं। लेकिन इसमें जो जबरदस्त नुक्ता है वो ये है कि किस बात की वही आती है? इस बात की वही आती है कि तुम सबका माबूद एक है। वही इस बात की नहीं आती है कि कब्र में अजाब होगा, वही इस बात की नहीं आती है कि हश्र का हक है, मिजान हक है। तुम सबका माबूद एक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वस्फ जो कॉमन है, इस वस्फ पर ऐसा वस्फ अल्लाह ताला ने बताया कि ये बशर ऐसे हैं कि मैं वही अपनी वहदत की करता हूं, अपनी उलूहियत की करता हूं, एक माबूद है। गोया नबी की बशरियत शिर्क शिकन है। जुमले पे गौर कीजिए,
नबी की बशरियत शिर्क शिकन है। नबी को बशर मानकर कोई बुत परस्त नहीं हो सकता। आप जरा और कि नबी को बशर मानकर कोई बुत परस्त नहीं होता। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम सबका माबूद एक माबूद है। ये नबी के कॉमन वस्फ के हवाले से कि अल्लाह की तौहीद उलूहियत का उन्वान दिया गया। अब जरा मैं सूरह निसा आयत नंबर 69 या 59 के हवाले 63 के हवाले से मैं आयत पढ़ दे रहा हूं कि नीचे से आयत पढ़ने पढ़ता हूं। अन्अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अब मैं नेकोकारों की फहरिस्त आपको गिना रहा हूं नीचे से। एक है आम, बस जैसे आप हम सब है, एक आम है। अब इनमें जो है अल्लाह के वली जिन्हें सालिहीन कुरान कहता है, ठीक है, और सालिहीन के ऊपर जिन्हें शुहदा कुरान कहता है, शुहदा के ऊपर जिन्हें सिद्दीक कुरान कहता है, सिद्दीक के ऊपर नबी है, और नबी के ऊपर रसूल है, रसूल के ऊपर उलुल अज़्म रसूल है, और उलुल अज़्म रसूल के ऊपर आपके नबी साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह के बाद खुदा बुजुर्ग ध्यान दीजिएगा, इधर से आपने खैर की फहरिस्त बनाई, इनाम याफ्ता बंदों की फहरिस्त बनाई तो सालिहीन है। हम सब तो ऐसे ही छट गए, चलो आप जबरदस्ती करते भी हैं, मैं चलो सालिहीन में दाखिल कर देता हूं, और अगर शहीद हो गए तो उसमें भी दाखिल कर देता हूं। सिद्दीक तो हो नहीं सकते आप। सिद्दीक कहते हैं जिसका जाहिर भी सच हो, बातिन भी सच हो। हाँ, जाहिर सच में सब है, वो तो झूठा भी सच बोल देता कभी कभी। जाहिर में सच सब है, बातिन भी जिनका सच हो उसे सिद्दीक कहते हैं। कौल में जो सच हो सादिक बोलते हैं, किरदार और अमल में जो सच हो सिद्दीक कहते हैं। बातिन भी जिनका सच हो, कहना यह है कि सिद्दीक, नबी, रसूल, उलुल अज़्म रसूल। अब जरा बताइए, ये सालिहीन के नीचे आम बशर का उन्वान है। सालिहीन के नीचे एक आम और कॉमन बशर का उन्वान है। बशर जब अजमत पाता है तो सालिहीन में आता है। बशर जब अजमत पाता सालिहीन में आता है। सालिहीन जब अजमत पाते हैं तो सिद्दीकीन शुहदा में आते। अब आप समझिए कि अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद का ऐलान जो है ये सालिहीन की सिफत में भी नहीं, बशर की सिफत में की है। मैं बताने जा रहा हूं कि कुरान फहमी जरा समझिए। कुरान अगर साहिब कुरान की अजमत आपके दिल में ना डाल सका तो आप समझिए कुरान की तिलावत तो किए हैं, हक अदा नहीं किए आप। कुरान की तिलावत तो किए हैं, हक अदा नहीं किए आप। सालिहीन के नीचे है बशरियत, कॉमन बशर में तौहीद का उन्वान दे रहा है अल्लाह ताला, और तौहीद से बढ़कर कोई उन्वान ही नहीं है। तौहीद से बढ़कर कोई उन्वान ही नहीं है, क्योंकि जब एक अल्लाह को आप मानेंगे तो सारा शिर्क का खात्मा वहीं पर होगा, बिदअत का खात्मा वहीं पर होगा। तो सबसे बड़ी अजमत जो उसकी तौहीद है, 99 के औसाफ में जो सबसे बड़ी अजमत जो उसकी तौहीद है वो नबी के कॉमन वस्फ में है। बस इतना कहने जा रहा हूं, और ये कुरान मैंने बताया है कि सबसे बड़ा वस्फ अपनी तौहीद उलूहियत को आम वस्फ में जब दिया है, आपकी सालिहियत का उन्वान क्या होगा, आपकी शहादत का उन्वान क्या होगा, सिद्दीकियत का उन्वान क्या होगा, नबुव्वत का उन्वान क्या होगा, रिसालत का उन्वान क्या होगा, उलुल अज़्म रिसालत का उन्वान क्या होगा, जो ऊपर में है ये है असल। आप जो कंफ्यूज होते हैं ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो आप नजरिए में जो आप ज़ोफ आ रहा है, उसकी वजह वही है कि आप जब मतलब ये कि कॉमन वस्फ के करीब ना हो सके तो आप ऊपर कहां जा रहे हैं। नबी अगर है तो ऐसा क्यों, रसूल अगर है तो ऐसा क्यों, नबी है तो ये कहीं को नहीं, ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं कहता हूं बशर को समझ लो, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाओगे। क्योंकि बशर को समझोगे तो मुवहिद बनोगे, बशर को समझोगे तो मुवहिद बनोगे, और नबी के ऊपर वाला मामला समझोगे ना तो क्या बनोगे वो आप जानते हो। तौहीद परस्ती तो सबसे बड़ा मतलब एक तमगा है मुसलमानों के लिए, तौहीद परस्ती, और तौहीद परस्ती का उन्वान नबी के कौन वस्फ में अल्लाह ताला अता कर रहा है। ये बात दोनों आयतों की वजाहत आप समझिएगा, सूरह कहफ में और सूरह हामिम सजदा में। अब इस आयत करीमा के जरिए से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि नबी हमारी तरह है, माअज़ल्लाह नबी हमारी तरह है, ये आयत का मतलब नहीं है। आप बच्चे हो, आप किस में पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो ना। अब अगर आपके सामने भी आपके नाम का कोई शख्स मौजूद हो, यानी आपका भी नाम जैद हो, इसका भी नाम जैद हो, और आप जो है दूसरे क्लास में और ये दूसरे क्लास में, तो हमें आपको बुलाना हो तो आपको डिवाइड करने के लिए, इम्तियाज के लिए आपका वस्फ बोलना पड़ेगा, ए इंजीनियरिंग के तलबा इधर आओ, है कि नहीं, बोलना पड़ेगा। अब जरा समझ बिना तशबीह नहीं कह रहा हूं कि आज बशर सब है, बशर सब है, समझ लीजिए इस बात को आज आखिरी एतबार से। और कभी मत बोलिए कि हमारे सर के हैं, बशर सब है, बशर सब है, लेकिन ए मोहम्मद तौहीद का ऐलान और उन्वान आप हो, आप लोग ऐसे ही हट गए, हम लोग ऐसे ही हट गए।
توحید کا عنوان اور اعلان آپ ہو, وحی والے آپ ہو, تو یہ بشریت وہ ہے کہ سارے بشر یہاں آنا, کیونکہ توحید پرستی سب بشر پر لازم ہے, سب بشر پر لازم ہے. خلاصہ یہ ہے کہ موحد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر, آپ کی صدیقیت پر, یا جو ان پر ہم نے اعلی ڈگری کا عنوان دیا ہے, ان سب پر ڈسکس کرتا ہے, وہ موحد نہیں ہے. پہلے موحد بنو, اور موحد بننے کے لیے نبی کی بشریت کو سمجھ جاؤ, صاحب قرآن کی بشریت کو سمجھو. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, کیا بات ہے, نبی سے ٹچ چیزوں کو کیوں اب قابل استعمال, قابل تبرک سمجھتے تھے. کیا بات ہے, کیا سیاہ ستہ میں نہیں ہے یہ ساری چیزیں؟ بالکل تفصیل سے موجود ہے. کبھی کوئی پسینہ لے رہا ہے, نبی پوچھ بھی رہے ہیں کیا کرنا چاہتی ہو ام سلیم, کہا یا رسول اللہ یہ کرنا چاہتی ہوں, تبرک لینا, برکت لینا. تو نبی ڈانٹ بھی نہیں رہے, کیونکہ نبی کو خود معلوم ہے کہ میری بشریت ان سے ممتاز ہے. نبی کو خود معلوم ہے کہ ان کی بشریت, میری بشریت میں برکت ہے, میری بشریت میں رحمت ہے, میری بشریت میں عظمت ہے. گویا قرآن نے نبی کو سمجھایا ہے. آپ خالی ترجمہ کر لیتے ہیں, آپ خالی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. کس نے ٹرانسلیشن لکھا بتائیے تو؟ انگریزی کا ٹرانسلیشن دیکھ لیے آپ, وہی قرآن سمجھ گئے. آپ اردو کا ترجمہ دیکھ لیے, قرآن سمجھ گئے. ترجمہ غلط ہو سکتا ہے, قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اس بات کو یاد رکھیے, ترجمہ غلط ہو سکتا ہے, قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اسی طرح قرآن جس طرح سچا اور صحیح ہے, ایسے ہی مصطفیٰ کی تفسیر سچی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا قرآن کے حوالے سے, وہ 100+ آپ کو بالکل تسلیم کرنی ہے. گویا آپ اوتھنٹک چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کون سا علم ہے جو آپ کو ہدایت دے رہا ہے؟ کیا آپ لاڈ نکالے کی تعلیم پر LLB اور ایجوکیٹڈ, آپ دنیا کے ایجوکیشن یا دنیا کی تمام کیا جانتے ہیں آپ؟ حضرت آدم کے حوالے سے پارہ نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتا علم آدم الاسماء کلھا, ہم نے آدم کو پوری چیز کا علم دیا. یہ نہیں فرمایا کس ارے بلکہ تفسیر میں آپ دیکھیں نا, چمچ, ڈوئے, کفگیر, یہ سب کا علم دیا. اب جب یہ چھوٹی چھوٹی چیز کی تفسیر جب کر رہے ہیں, تو کیا اس میں بایولوجی, کیمسٹری اور دیگر علم نہیں ہوگا؟ ارے کون ہے جو کہے کہ آدم کو کیمسٹری نہیں ہے؟ وہ آدمی ہی نہیں ہوگا جو آدم کی کیمسٹری کا انکار کرے, کیونکہ آدمی کہتے ہیں اس کو جو آدم کی طرف نسبت رکھتا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں, ہم آدمی, مطلب یہ کہ سارا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کیا. اور آپ ابھی صاحب قرآن کے حوالے سے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک بالخصوص سب میں افضل بنایا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ یدِ پیزاداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری, تو آدم سے بھی افضل محمد رسول اللہ ہے. اب ذرا آپ بتائیے کون سے علم پر آپ ناز کر رہے ہیں؟ آئی ایم وکیل, آئی ایم بیرسٹر, آئی ایم LLB, یہ سب پر آپ کس چیز پر؟ کچھ نہیں ہے اگر در مصطفیٰ پر حاضر نہیں ہے. صاحب قرآن پر اگر کے سامنے اگر آپ حاضر نہیں ہیں تو کوئی علم آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے مدینۃ العلم بھی ہونے کے باوجود جب نماز چھوٹ رہی ہے تو وہ علم پر عمل نہیں کر رہے ہیں, مصطفیٰ کی ادا پر عمل کر رہے ہیں. مقام صحابہ میں نماز چھوٹی تھی نا علی کی, تو علم تو کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھیں, لیکن نہیں, وہ جان رہے تھے کہ علم کا مرکز, عمل کا مرکز, مقبولیت کا مرکز, آل ان آل مرکز تو یہ ہے. اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا کچھ بھی قبول نہیں ہوگی. کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن, اس کا فہم صاحب قرآن محمد رسول اللہ کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں, کمپلیٹ ہی نہیں ہے, مکمل ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے دنیا کی کتابوں سے قرآن نہ سمجھو, ڈکشنری سے قرآن نہ سمجھو, نبی کے قریب ہوئیے, صاحب قرآن کے قریب ہوئیے, اور اس کی قربت کے لیے آپ کو آتھینٹک, یعنی بخاری ہے, مسلم ہے, ترمذی, جتنی بھی عظیم کتابیں ہیں, اور اس میں سب سے بڑی بات, آپ انگریزی میں اس کو پڑھتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس کا ٹرانسلیشن کرنے والا کون ہے, کیسا عقیدہ ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب عقیدہ بھی ہو, کوئی ضروری نہیں. ورنہ نبی صلی اللہ قرآن کے آیت دیکھیں, آمنا باللہ والیوم الآخر, کون کہتے تھے؟ پارہ نمبر 1 میں آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ یوم آخرت پر, لیکن اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین, وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو کہنے والا اور ہوگا, اور مہر خدا کس پر لگے گی؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے بلیف اور آپ کی تصدیق کے آئینے میں قرآن کو سمجھائے گا. خلاصہ, قرآن اور صاحب قرآن یہ ایک دوسرے کے لیے ایسا لازم ہے. یہ پہلا جملہ, قرآن ایک خاموش کتاب ہے مسلمانوں, اور اس کا پریکٹیکلی طور پر ہدایت کا عملی جو ظہور ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے. نہ قرآن کو صاحب قرآن سے الگ کیجیے, نہ صاحب قرآن کو قرآن سے الگ کیجیے. قرآن فہمی کے لیے صاحب قرآن کا در ہے, اور در مصطفیٰ کے لیے قرآن ہے.
در مصطفیٰ صاحب قرآن کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہ ہے. چنانچہ سورہ آخری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 64 اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگو اگر تم گناہ کر لو تو یہ نہیں فرمایا کہ جہاں جہاں محلے کی مسجد ہے وہاں چلے جاؤ, نہیں, در رسول پر حاضر ہو. لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک, اے حبیب لوگ گناہ کریں تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو. بتائیے قرآن کہہ رہا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو, یہ رب تو دیکھ رہے ہیں قرآن اور صاحب قرآن کا, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حاضر ہو کر مجھ سے مغفرت طلب کریں. بتائیے صاحب قرآن کے آستانے کی عظمتوں کا سمجھیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور جس وقت حاضری کا عنوان ہے ابھی دنیا سے تشریف بھی نہیں, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تم لوگ کہتے ہیں بعد میں مطلب یہ کہ 63 سال کے بعد یہ سب نہیں ہے, یہ سب بیکار کی باتیں اس طرح نہیں. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس رسالت کے حوالے سے, اس صاحب قرآنیت کے حوالے سے آپ کو اسٹرانگ عقیدہ رکھنا ہوگا. حاضر ہو مطلب کہنا صرف یہ ہے کہ قرآن کو صاحب قرآن کے بغیر یا صاحب قرآن کو قرآن کے بغیر یہ فہم کا عنوان ہرگز نہیں ہو سکتا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو, آج کی اس بیٹھک کو, حاضری کو اور اس پہلی محفل کو تعمیر ملت کے حوالے سے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلوں کو, ہم سب کی نسلوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.